ہاں ایک بار سوچنا ضرور اس بات کے بارے میں، ہم دنیا میں دوسروں کا احسان کتنے یاد رکھتے ہیں؟ اگر کوئی ہمارے اوپر احسان کر دے، کوئی برے وقت میں ہمارا ساتھ دے دے، ہماری مدد کر دے، تو ہم ساری زندگی جب تک زندہ رہتے ہیں اس کے احسان کے بوجھ کے نیچے دبے رہتے ہیں، اس کے احسان مند رہتے ہیں، اور اسے کبھی ہماری ضرورت پڑتی ہے تو سب سے آگے ہم دکھتے ہیں۔ اے انسان، ہم نے اپنے اللہ کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے اپنے اللہ کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی ہے، اتنی بھی عزت نہیں دی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنے احسان کیے۔ سب سے بڑا احسان وہ ہمیں کھانے کو دیتا ہے، وہ روز ہماری برائیاں دیکھتا ہے، بدکاریاں دیکھتا ہے، نافرمانیاں دیکھتا ہے، بے حیائیاں دیکھتا ہے، روز ہماری بری کرتوت دیکھتا ہے، برے کام دیکھتا ہے، لیکن وہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا، وہ رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، وہ ہم سے ناراض ہو کر اس طرح نہیں بیٹھتا کہ انہیں کھانے پینے کو نہیں دینا ہے۔ ہاں، اگر ان کے ساتھ برا ہو جائے تو ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کرنا ہے، وہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتا، وہ ہمارے بد عملوں کو دیکھتے ہوئے، برے کاموں کو دیکھتے ہوئے، نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے وہ کھانے کو دیتا ہے، ہم شکر ادا کسی اور کا کرتے ہیں، وہ کھانے کو دیتا ہے، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ کھانے کو دیتا ہے، ہم اس کو جھٹلاتے ہیں، وہ ہمیں پھر بھی کھانے کو دیتا ہے۔ اے انسان، سوچ تو سی ہم کتنے بے وقوف ہو گئے، اللہ کی قسم، اللہ نے ہم پہ اتنے احسان کیے، ہم اللہ کے احسانوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگو میرے بھائیو سنو اپنے اللہ کا ارشاد کہ ہمارا اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کس دوڑ میں دوڑنا چاہتے ہیں، کس اپنا یقین رکھتے ہیں۔ دیکھو تو سی اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، لوگو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ اللہ خود کہتا ہے، لوگو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ بتاؤ کہاں چلے جا رہے ہو؟ خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے، لوگو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ بتاؤ کہاں چلے جا رہے ہیں ہم؟ کوئی اور مالک ہے، کوئی اور ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، کوئی اور ہے جو ہمیں دینے پر قادر ہے؟ بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ اس آسمان کے پانی کو جو ہمارے لیے برساتا ہے اس کو کڑوا کر دے، بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ زمین سے غلہ اگانا بند کر دے، کون ہے جو زمین سے پھر غلہ نکال سکے؟ بتاؤ کون ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بند کر دے، وہ رزق کے دروازے کھلوا سکے؟ بتاؤ کہاں دوڑے جا رہے ہیں، کس طرف دوڑے جا رہے ہیں؟ اس اللہ کو بھلا کر جو اتنے نافرمانیاں دیکھتا ہے، اتنے نافرمان بندوں کو دیکھتا ہے، پھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ بندے جس وقت بھی اس کو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، وہ لبیک حاضر رہتا ہے، حاضر ہوتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، ہاں قبول کرتا ہے۔ رب اپنے بندوں کو تنہا اکیلا نہیں چھوڑتا، جس وقت میں پکارتے ہو وہ سنتا ہے، پھر دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی حصے میں ہو، اللہ سنتا ہے۔ ہم کہاں دوڑے جا رہے ہیں اپنے اللہ کو بھلا کر، کہاں دوڑے جا رہے ہیں اپنے اللہ کو چھوڑ کر؟ دیکھو تو صحیح، کوئی اور ہماری مدد کر سکتا ہے؟ اگر کل ہم ناکام ہو گئے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کل ناکامی مقدر ہو گئی، ذلت کے سہرے پہننے پڑ گئے،
کون سی ایسی ہستی ہے، کون سی ایسی طاقت ہے، کس کی ایسی عقل ہے جو وہاں انسان کو پھر کامیاب کرا دے؟ کس کی ایسی عقل ہے جو انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا لے؟ ہے کسی کی ایسی طاقت؟ ہے کسی میں اتنی عقل؟ ہے کسی کے پاس اتنا مال کہ اللہ سے وہ فیصلہ کرا دے؟ لوگوں، اللہ تعالیٰ کو مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی، اطاعتوں کی، عزت کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہم ہی اللہ کے محتاج ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، عبادت کرنا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یہ ہمیں ہی کام آئے گا، ہمیں ہی کامیاب کرائے گا۔ میرے رب کی قسم، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کی ساری زندگی، سارے انسان اور جنات مل کر تا قیامت تک اگر اللہ کی تعریف کرتے رہیں، اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کی برائی کرنے لگے، نافرمان سارے ہو جائیں، اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ کو ہماری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور وہ ہمارے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ پھر کیوں اس کو بھلاتے ہو؟ وہ اتنا مددگار ہے، اس نے اتنے احسان کیے، اس کے احسانوں کو کیوں بھلاتے ہیں بتاؤ؟ کیا اس کے احسان ہمیں دکھائی نہیں دیتے؟ جس طرح لوگوں کے دکھائی دیتے ہیں، تمہارے میرے بھائی نے تمہاری میری مدد کری، ہمارے بھائیوں نے ہماری مدد کری ہمارے برے وقت میں، ہمیں اس کے احسان یاد ہیں۔ لوگوں نے ہماری مدد کری برے وقت میں، ہمیں اس کے احسان یاد ہیں۔ اللہ نے ہماری اتنی مدد کری، اتنی مدد کری، ہمیں اس کا احسان یاد نہیں ہے؟ کتنی مدد کری کہ اللہ نے ہمیں صحت مند بنایا، اس سے بڑی مدد کون کر سکتا ہے؟ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، دیکھنے کی طاقت دی، ہے کوئی جیسی مدد کر سکتا ہے؟ زبان دی، بولنے کی طاقت دی، ہے کوئی ایسی مدد کرنے والا؟ کان دیے، سننے کی طاقت دی، ہے کوئی ایسی مدد کرنے والا؟ چاہتا اللہ چھین لیتا ان کی طاقت کو۔ ہاں، اللہ نے اندھے، بہرے، گونگے، لنگڑے، اپاہج، محتاج، ضرورت مند سب بنائے، سب بنائے۔ تم سوچو تو صحیح، غور کرو تو صحیح، ہمیں غور نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے اتنے احسان کیے ہیں، اور سب سے بڑا احسان اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ ایمان والا، ایمان والا۔ اے لوگوں سوچو تو صحیح، ایمان والے کی کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی مدد ہے ایمان والا ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بتاؤ کتنے فخر کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو سنو، اگر اللہ ہمیں ایمان کی دولت نہ دیتا تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا؟ سنو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، صرف ایمان والے۔ سوچو تو صحیح، اگر یہ ایمان ہمارے پاس نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کس نے دیا ہمیں ایمان؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ ہے کوئی اور جو اس جیسی مدد کر سکتا ہے؟ آ جاؤ، آ جاؤ میرے بھائیو، آ جاؤ، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، ہاتھ اٹھا دو، اس سے معافیا مانگ لو، اس کے سامنے گڑ گڑا دو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، ایک باری میں راضی ہو جائے گا۔ ایک باری میں دنیا کا سب سے آسان کام ہے، سب سے آسان کام کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے سب سے آسان کام؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔